السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ ہمیں امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ آج جو باتیں میں عرض کرنے والا ہوں واقعتاً کچھ لوگوں کو بری لگیں گی، جو برے ہیں ان کو بری لگیں گی، لیکن بہت سارے لوگوں کو انشاءاللہ میری باتیں بہت اچھی لگیں گی جو حالات پر میں بتانے والا ہوں۔ اس لیے ویڈیو مکمل دیکھیے گا، آگے ضرور شیئر کیجیے گا اور نئے لوگ سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آج اکثر لوگ اس بات پر پریشان رہتے ہیں کہ اگلا آدمی خوش کیوں رہتا ہے، اگلا آدمی سکسیسفل کیوں ہو رہا ہے، اگلا آدمی کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کیسے وہ جو ہے بلڈنگ بنا رہا، نئی گاڑی کیسے وہ خرید لیا۔ اب آدمی دیکھے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کی خوشی برداشت نہیں کرتے، ان کے پیٹ پر ہضم نہیں ہوتا دوسرے کی خوشی دیکھ کر۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد یہ فرمایا کہ اپنے لیے وہی پسند کرو، دوسروں کے لیے، یہ غلط میں بول دیا، دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ اپنے لیے ہر انسان اچھا پسند کرتا ہے اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں خوش رہوں، تندرست رہوں، ہٹھا کٹھا رہوں۔ تو بھائی جب آپ اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو، خوش رہنا چاہ رہے ہو، تو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں خوش رہوں، میرے پاس کوئی پریشانیاں نہ آوے، تکلیفیں نہ آوے۔ تو بھائی آپ دوسروں کو خوشی بھی شریک ہو، دوسروں کو بھی آپ خوش رکھیے، پھر دیکھیے آپ کی جتنی پریشانیاں ہیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی، اور پریشانیاں آئیں گی بھی تو اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کی طاقت عطا فرما دیں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو بعض لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ یہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے اور یہ سکسیسفل کیوں ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں، وہ پریشان رہتے ہیں اور پھر وہ دھیرے دھیرے اپنے دل کے اندر حسد پالتے ہیں، جو کہ کبیرہ گناہ ہے، اللہ حفاظت فرماوے۔ پھر بغض اور نفرت دلوں کے اندر رکھتے ہیں، اس سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اسے دیکھنا پسند نہیں کرتے، اور پھر ایسے ہی لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں، مسجد میں جا کر دن رات عبادت کر رہے ہیں۔ سارے لوگ ایسے نہیں ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، کچھ لوگ۔ تو اب بتائیے، ایک طرف آپ دوسرے کو تکلیف دے رہے ہیں، دوسرے کو آگے بڑھ کر دیکھ رہے ہیں، آپ کو برداشت نہیں ہو رہا ہے، تو اب اس کے بعد آپ مسجد میں جا کر عبادت کر رہے ہوں، ذکر اللہ کر رہے ہوں، تو یہ تو ایسا ہوا، میں نے جمعہ میں بھی بیان کیا تھا کہ ایک آدمی گھڑا میں پانی بھرا اور اس گھڑا میں اچانک چھید ہو گیا، تو اب وہ گھڑا کا پانی سب کا سب نکل جائے گا، بہہ جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ عبادتیں بھی کر رہے ہیں اور دوسرے اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف بھی دے رہے ہیں، تو وہ عبادتیں کیسے جمع ہوں گی؟ اللہ مجھے بھی اور تمام لوگوں کو بھی حفاظت فرماوے، اپنے اندر کینہ تکبر کو دور کرے۔ کل شب برأت کی رات ہے، اور میں ایک اور اہم بات یہ بھی کہہ دوں کہ کینہ، بغض، نفرت رکھیے گا، عبادتیں قبول نہیں ہوں گی، چاہے شب برأت کی رات ہو، چاہے شب قدر کی رات ہو۔ اس لیے اپنے دل کو آئینے کی طرح صاف رکھے۔ اسی طریقے سے شب برأت کی رات میں جاگنا ضروری نہیں ہے، جاگ رہے ہیں تو عبادت کیجیے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جاگ تو رہے ہیں لیکن ایک ٹولہ بنا کر، ایک جماعت بنا کر پیڑھوں میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، عبادت کم ہوتی ہے، وہاں پہ شکوہ شکایت، دوسرے کی غیبت میں مشغول۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ عبادت چھوڑ کر ہنسی مذاق شروع، اور اسی طریقے سے جاگنا ضروری نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، کہیں قرآن و حدیث میں اس طرح کا ثبوت نہیں ہے۔ اگر آپ رات میں جاگنا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے، اگر تنہائی میں عبادت کرنا چاہے تو اس کو آپ جماعت بنا کر اور پیڑھوں میں، راستوں میں یا اور جگہوں میں اکٹھا ہو کر ہنسی خوشی میں وقت نہ گزارے، ورنہ سارا کا سارا آپ کا جاگنا بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو دھیان رکھیے، اگر آپ جاگ رہے ہیں
تو عبادت کے لیے جاگے، ورنہ سو جائے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ فالتو میں جو وقت گزاریے گا اور عبادت چھوڑ کر کسی اور چیز میں آپ اپنی نیند قربان کیجیے گا، اس سے بہتر ہے نماز پڑھیے عشاء کا، سو جائیے، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھیے۔ تو بہت اہم باتیں تھیں، میں نے عرض کی، اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔